اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم ایک نہایت اہم ٹاپک پر بات کریں گے جو بے حیثیت مسلمان ہمارے دل میں خاص مقام رکھتا ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ایک حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانچیں کہ کیا واقعی ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بالا تر ہے؟ تو دیکھیے، علماء کرام نے اس مقصد کے لیے کچھ پیمانے بتائے ہیں، اور وہ کیا ہیں تو یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ تو چلیے پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو درود شریف فطری طور پر ہر مسلمان کے دل سے نکلے گا نہیں، جسے یہ احساس ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ سوچیں، اگر کوئی ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے، تاریکی اور ظلمت کے دلدل سے نکال کر اعلیٰ انسانی اقدار بخش دے، تو کیا ہم ان کے احسان نہیں مانیں گے؟ لیکن افسوس، آج ہم میں سے کتنے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھول گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی، اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ ایک آدمی ان احسانات کی قدر شناس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ درود بھیجتے ہیں تو در حقیقت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی معمولی کلمات ہرگز نہیں، بلکہ احسان مندی کا اعتراف ہے، ایک محبت کا اظہار، ایک عہد ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ آپ نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا راستہ دکھایا، شرک و بدعت کی نحوست سے نکالا، اور خالص اللہ کی توحید کا درس دیا۔ یعنی جو کچھ ہوتا ہے صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی، اس کی حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ پس در حقیقت کثرت درود شریف پڑھنے کا پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی کا تعلق کتنا گہرا ہے، اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ یاد رکھیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں حب رسول ہے یا نہیں؟ تو چلیے اس کے لیے چند پیمانے ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں، جن سے ہمارے سوال کا جواب مل سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کتنی شدت ہے۔ کیا ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اہمیت دیتے ہیں، جیسے داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور دیگر چھوٹی بڑی سنتیں؟ یاد رکھیں، محبت صرف دعوے کا نام نہیں بلکہ اتباع کا تقاضا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو زبانی کلامی دعووں سے بہتر ہے خود کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلائیں اور پھر دعوے کریں۔ محبت کی دوسری بات، کیا آپ کے دل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سکون ملتا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہوئے آنسو بہتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں مدینہ جانے کی تڑپ ہے؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سن کر روح تڑپ اٹھے۔ فرض کیجئے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور دنیاوی فائدے میں سے کوئی ایک چوز کرنی ہو۔ مثال کے طور پر آپشن ہے، غیر شرعی کام پر اچھی تنخواہ ملے یا سنت پر قربانی دے کر کم آمدنی ہو، تو آپ کسے چوز کریں گے؟ کیا آپ سنت کو ترجیح دیں گے؟ آگے آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے۔ چوتھے، کیا آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران حقیقی معنوں میں مانتے بھی ہیں؟ یوں سمجھیے کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم ہمارے لیے حتمی قانون ہے، خواہ وہ لباس کے بارے میں ہو، کاروبار میں ہو یا معاشرتی تعلقات میں۔ حب رسول پہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی شرط ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رکھ دی ہے۔ لیکن گھبرائے نہیں، محبت
بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنی محبت کو زبانی نہیں علمی بنائیں گے۔ اس مقصد کے لیے بزرگان دین درود شریف کو ایک خفیہ ہتھیار بتلاتے ہیں، یعنی جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، نہ صرف محبت پیدا ہو بلکہ ہر چیز سے زیادہ بھی ہو اور سب سے بڑی ہوئی ہو، تو چاہیے کہ درود اسلام کی کثرت کرے، یعنی بہت زیادہ درود اسلام بھیجے۔ تو بس آپ ہر چیز سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ہدیہ درود اسلام پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آخرت بھی بنائے گا اور دنیا بھی سنوار دے گا۔ تو آپ کیا کریں کہ ہر روز کم از کم 100 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ اپنے گھر والوں، بیوی، بچوں میں بھی درود شریف کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہی وہ چھوٹا سا عمل ہے جو ہمارے دلوں میں محبت رسول کو زندہ رکھے گا۔ اور آخر میں ہے، درود پڑھ کے نبی پر سکون ملتا ہے، یہی ہے عشق محمد، یہی تو ایمان کا پیمانہ ہے۔ شکریہ۔